السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک یوٹیوب چینل ہے، سعودی عرب سے آتا ہے، نور ٹی وی جدہ۔ سعودی علماء کا نام لے کر اختلافی مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے نیک اعمال سے لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے جنہیں ہمارے بر صغیر کے علماء کرام بجا لانے کا حکم دیتے ہیں۔ مثلا سونے سے پہلے سورت ملک پڑھنا، جمعے کے دن سورت کاف پڑھنا، بازار جانے کی دعا پڑھنا۔ جہاں تک سوال ہے نور ٹی وی چینل کے حوالے سے، یوٹیوب پر جو بندہ لوگوں کو اس سلسلے میں آگاہی دے رہا ہوتا ہے علماء کرام سے، بذات خود وہ عالم دین نہیں ہے، اور اس کی جو وضع کرتا ہے وہ بھی خلاف سنت ہے، ٹوٹلی۔ ٹھیک ہے جی۔ نور ٹی وی لوگوں میں نور پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جب دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے چلا ہے تو اپنے بوتھے پر، اپنے چہرے پر تو نور کو لے کر آئے۔ نور ٹی وی کا ایڈمن وہ بذات خود اپنے چہرے کے نور سے خالی ہے، داڑھی کو انتہائی بدترین حد تک کٹوا رہا ہے۔ تو اس کا اپنے خود کا یہ عمل جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہے، یہ نور نہیں ہے، یہ ظلمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی مسئلے کے اندر علماء کی مختلف آراء ہوتی ہیں، اور پھر خاص کر اختلافی مسائل کے اندر، اور ان اختلافی مسائل کے اندر بھی بعض ایسے مسائل جو کسی بھی صورت راجع نہیں ہیں، انہیں عوام میں بیان کرنا اور دوسرے نقطہ نظر سے آگاہ نہ کرنا تو وہ قطعاً درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نور ٹی وی چینل پر ہی بتایا گیا کہ جناب عورت جو زیور استعمال کر رہی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ان جنگلیوں، ان قبائلیوں، ان عرابیوں کی طرح کی ہو چکی جو زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ سونے کی زکوٰۃ ہو، چاندی کی ہو، روپے پیسے کی ہو، مال تجارت کی ہو، یا زمین کھیت کھلیان کا، فصل کا اور کاشتکاری کا عشر ہو، 10واں یا 20واں۔ جب ایسے لوگوں کو آپ دکھائیں کہ جناب آپ جو زیور استعمال کر رہے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو پھر اندھا کیا مانگے، دو آنکھیں، ہیں جی۔ اور اسی طرح جو دیگر چیزیں ہیں اعمال کے اندر، جیسے جس طرح آپ نے سوال اٹھایا سورت ملک، اس پر بھی علماء کی دو مختلف آراء ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ جمعے کے دن سورہ کاف پڑھنا اور رات کو سوتے وقت سورت ملک پڑھنا، دیگر اس طرح کی روایات میں حسن اور صحیح کا حکم لگاتے ہیں۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی عادت بنا لے رات کو سوتے وقت سورت ملک پڑھنا، اور جس طرح کے علماء کرام نے، ہمارے اساتذہ نے تبارک الذی بیدہ الملک کے فضائل کے اندر یہ روایات لے کر آئے، اور اس کے لیے آپ دیکھ لیں ہماری آڈیو تفسیر قرآن، تفسیر القرآن الکریم، ہمارے استاد محترم حافظ صاحب عبدالسلام بن محمد کا ترجمہ قرآن، تفسیر القرآن الکریم، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کا ترجمہ اور تفسیر، ٹھیک ہے جی، اسی طرح دیگر کی۔ تو دعوت دین اور تبلیغ دین کا کام وہ کرے جو پہلے اس کام کو سیکھے، اور اس کام کی جو باریکیاں ہیں ان سے بھی پوری طرح وہ آگاہ ہو۔ ہاں، ایسی چیزیں یا ایسے اعمال جو متفقن علیہ ہے، جن پر یہ فتویٰ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، یا وہ روایات کہ جو سرے سے ضعیف جداً موضوع منکر قسم کی روایات ہیں، جیسے سورۃ یاسین کے فضائل میں، سورۃ الواقعہ کے فضائل میں، اور اسی طرح بعض لوگ سورۃ رحمان کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو وہ سرے سے ثابت نہیں ہیں۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اس پر محققین کی علیحدہ علیحدہ رائے ہے۔ صبح اور شام میں اللہم اجرنی من النار ایک محقق کے نزدیک ضعیف ہے تو دوسرے کے نزدیک حسن یا صحیح بنتی ہے۔ تو قرآن کریم نے بھی ہمیں بتایا، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ کے طلبگار ہوں جہنم کے عذاب سے۔ تو
تو اللہم اجرنی من النار میں یہی بتایا جا رہا ہے، ہم 7 مرتبہ صبح پڑھیں، 7 مرتبہ شام میں پڑھیں کہ یا باری تعالیٰ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہاں جی، اب یہی بات صحیح احادیث کے اندر بھی موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام اپنی ہر فرض نماز کے اندر التحیات اور درود کے بعد یہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من النار. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. صرف یہ کہ آپ یوٹیوب پر کلک کریں اور وہاں سے لے لے کر مواد جمع کریں تو اس طریقے میں درستگی کسی طور پر بھی نہیں ہے. اور فرق سمجھ لیجئے، ایک ہے یوٹیوبر اور ایک ہے عالم دین اور ایک ہے دین کا طالب علم. تو یوٹیوبر سے اپنے آپ کو بچائیے جب تک کہ آپ علماء کرام سے اس کی تصدیق نہیں کروا لیتے.